السلام علیکم۔ کتاب مقدمۃ القرآن بائی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، 11واں پارٹ۔ مذہب نے کبھی بھی ترجیح اول سے دریغ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ غور کریں تو اپنی مسخ شدہ صورت میں بھی مذہب نے کوئی نہ کوئی الہیاتی منصب ضرور تخلیق کیا، بلکہ تمام تر مشرکانہ اور بت پرستانہ معاشرہ بھی ایک حتمی اور اعلیٰ ترین صاحب تخلیق قوت کا ادراک پیش کرتا رہا ہے، جسے وہ اولمپیائی بت پرستانہ نظام دیوتائی ہو یا ہندوستان کا خدائی تصور کا ثلاثہ۔ یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا کہ مذہب محض ایک اعتقاد ہے اور اس میں کوئی ذہنی انکار کی صورت موجود نہیں، اور یہ کہ مذہب محض ایک معاشرتی اور سماجی حل ہے، کسی معاشرے کے کم تر لوگوں کے صبر و استقامت کا باعث بنتا ہے، یا یہ کہ مذہب ایک راہ فرار ہے جو انسانی کمتری کے رجحانات کی پیداوار ہے، یا مذہب ایک افیون ہے جو زبردست زیر دست کو مجبور و مقہور رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مذہب کے خلاف تمام تعصبات غیر اخلاقی رجحانات سے پیدا ہوئے ہوں گے یا ذاتی محرومیوں سے۔ اعلیٰ ترین ذہانت کے سب سے مشکل تجسس کے پیغمبروں کو متعصب رویوں کا حامل قرار دینا یہ انتہائی ناقص رائے تھی، اور اس غلطی کا تدارک کرنے کی بجائے ان کمتر اذہان نے مذہب پر طنز و تشنیع اور دشنام کی زبانیں دراز کیں۔ اپنی لٹیاں تو ڈبوئی تھی، مگر جملہ انسانیت کے لیے بھی نجات کا واحد دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ کیا خدا نہیں تھا؟ نہیں ہے۔ کیا ان سب نے اس مسئلے پر غور کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس انتہائی اہم حقیقت کو اپنی کم فہم عقل سے حل کر لیا تھا؟ کیا ان کو حتمی یقین حاصل تھا کہ اس موضوع کے ساتھ انہوں نے مکمل انصاف کیا؟ یقیناً نہیں۔ خدا فلسفی کا مدقوق تصور نہیں، خدا کوئی مقروضہ یا آپشن نہیں تھا، خدا ایک ایسی حقیقت تھا اور ہے کہ جس کی تخلیق پر زندگی کے انجام کا دار و مدار ہے، جس تحقیق کے نتیجے میں آپ کو کائناتی اور آفاقی وسعت عطا کرتا ہے۔ ازمینہ وسطی کی تاریخ تمام تر انسانی استعماریت اور فکری جبریت کی تاریخ ہے، جس میں مذہبی جبر نمایاں نظر آتا ہے۔ عقلی اجتہاد اور فکری آزادی کی تحریکات کا مرکزی تصور مذہبی استعمار سے نجات حاصل کرنا ہے۔ یورپی مذہبی تحریکات نے مذہب سے آزادی کے لیے جس ذہنی ارتقاء کا آسرا لیا وہ بھی تعصبات سے خالی نہیں تھا۔ ملائیت اور پاپائیت کی گرفت توڑنے کے لیے جرأت مندانہ فکری اظہار کا پیرایہ اختیار کیا گیا، اور بعض مقامات پر تو جان و مال کی قربانیاں بھی دی گئیں۔ دونوں جانب سے ایسی انتہا پسندی کا ثبوت دیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی مفاہمت ممکن نہ تھی۔ اسلامی ممالک شادہ روی اور مذہبی رواداری میں مغرب سے بہت آگے تھے، اور سوائے چند ایک استثنائی واقعات کے مذہبی تعصب کی فہرست میں شاید چند ایک واقعات بھی نظر نہیں آتے، بلکہ یہی وہ رواداری تھی جس نے عیسائیت کو اپنی مذہبی افکار کی تجدید پر آمادہ کیا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جو ترسیل عمل بغداد اور قرطبہ سے ہوئی اس نے تحریکی دور کے یورپی ماحول کو منور کر دیا، مگر تحریک اصلاح مذہب اور تحریک اصلاح علوم بھی اعتدال سے گزر گئیں۔ آزادی فکر کے طلوع شمس نے جہاں تعصبات مذہب کے اسرار منکشف کیے، وہاں ایک استہزاء اور تحقیق کو بھی رواج دیا، جو پاپائیت سے آگے بڑھ کر مذہب کی بنیادی عقائد پر وارد ہو گئی۔ ذمہ داری کے تعین میں اس وقت کے مفکرین نے افراد کے ساتھ عقائد کو بھی اپنی تنقید میں شامل کر لیا۔ بریڈلو جیسے سیکولر علماء نے عیسائیت کی تعلیم میں بے شمار ایسے تضادات ڈھونڈے جن سے مذہبی حقانیت متاثر ہونے لگی۔ مشرق میں متعصلہ اور دوسرے اقلیت پرست گروہوں نے یونانی مفکرین کی آراء کے زیر اثر اسلام سے انحراف کی گنجائش ڈھونڈی، مگر اسلام کبھی مکمل طور پر ملائیت کی گرفت میں نہیں آیا۔ اس لیے چند ایک عصری توجیہات کے باوجود اسلام اپنے ذاتی اور آفاقی اصول قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ مذہبی تعلیم چونکہ بذات خود عظیم استاذہ کے ہاتھ سے نکل کر مقلدین کی فکری پسماندگی کی زد میں آ چکی تھی، اس لیے 15ویں صدی عیسوی کے بعد ہم مذہب کو تمام تر دفاعی طرز عمل کا حامل دیکھتے ہیں۔ قوت و اختیار کے اس مجادلے میں عیسائیت شکست کھا گئی۔ اس کی بنیادی وجہ فکری پسماندگی، رسم و رواج کی تقلید، تعلیمی تغیرات سے ناآشنائی اور عصری فکری اجتہاد کو قبول نہ کرنا تھا۔ عوام کے اذہان پر جو اختیار انہیں صدیوں سے حاصل تھا، وہ کسی قیمت پر اسے ترک کرنے پر آمادہ نہ تھے، اور نہ اس میں کسی شراکت ہی کے قائل تھے۔ انقلاب عمل و فکر کے اس دور میں چند ایک رکاوٹوں کے باوجود لادینی تحریک نے مذہب کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔
مشرق میں یہ صورتحال نہ تھی۔ مذہب کبھی بھی مکمل طور پر ملائیت کے قبضے میں نہیں گیا، اور کسی بھی دور میں محلدانہ کشمکش نے مذہب کو متاثر نہیں کیا۔ اس کی وجہ اسلام کا سادہ اور مؤثر فلسفہ ابہام اور تضاد سے آزاد پیغام، اس کی فلاح و بہبود، انسان کے بنیادی نظام رواداری اور عصری تقاضوں کے مقابل مستحکم تہذیب و تمدن اور فتوحات کا تسلسل تھا۔ معاشی اور معاشرتی نظام، عدل و انصاف اور اہل ذمہ کے حقوق کا تحفظ تو بدترین دور اسلام میں بھی متاثر نہیں ہوا۔ اسلام میں کبھی بھی عوامی انقلاب نہیں آیا۔ یورپ کی طرح اسلامی معاشرہ کبھی بھی بقا کی آخری منزل تک نہیں پہنچا، مگر اسلام کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ قرآن تھا، وہ پیغام جو ہر شک و شبہ سے بالا، لفظ اور حرف کے تغیرات سے بالا، اپنی ذاتی علمی حیثیت میں کبھی مشکوک نہیں رہا۔ 1500 برس سے اس کے کسی نقطہ اور حرف میں کوئی تغیر وارد نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی حیران کن اور معجزاتی تفریق تھی جس کا کوئی تدارک عقل جدید کے علم برداروں کے پاس نہیں تھا۔ باقی الہامی کتابوں کے برعکس اس کا الہامی رتبہ واضح اور اس کا علمی معیار ہر تنقید سے بالا تھا۔ قرآن کے مقابل تمام مذہبی کتب شخصی اور ذاتی تاثرات لگتی ہیں، اگر کہیں نہ کہیں ان میں خدائے بزرگ و برتر کے احکام اور افکار کی جھلک نظر آتی ہے، مگر انسانی تاثرات کی آمیزش اور آیات کی تحریف نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان جملہ الہامی کتابوں میں خدا کے احکام سے شناسائی کی جھلک تو نظر آتی ہے، مگر زبان و بیان کا الہامی رتبہ نظر نہیں آتا، اور نہ کسی پیغمبر عالی مقام نے اس کی حفاظت اور تقدس کا کوئی طریقہ ہی واضح کیا۔ توریت اور انجیل کو پیغام خدا کا رتبہ تو ملا، مگر حرف خدا کا درجہ نہ مل سکا۔ اس وجہ سے بعد میں آنے والے علماء کو حرص عنایت اور جاہ پرستی کے حصول کے لیے ان کتابوں میں تحریف لفظی کا موقع مل گیا۔ یہی بڑی وجہ تھی اللہ نے انہیں اپنا پیغام کہا مگر اپنا کلام نہیں فرمایا، اور وضاحت سے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں اب ان تحریف شدہ کتابوں کی سند اعتبار نہیں دیتا، اور اگر تمہیں میرے احکام کے بارے میں بلا شک و شبہ کوئی سند چاہیے تو وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن اور دوسرے الہامی کتب کا یہ فرق اتنا نمایاں ہے کہ ان کا کوئی بھی موازنہ غیر عقلی لگتا ہے۔ عصر حاضر میں جن لوگوں نے الہامی کتب کے موازنہ اور تقابل کا طرز اختیار کیا وہ غیر معقول اور احمقانہ تھا۔ اہل علم و عقل کے نزدیک اس قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ قرآنی ٹیکسٹ اور باقی الہامی ٹیکسٹ کو ایک دوسرے کے مقابل رکھا جائے۔ قرآن کے مقابل نہ صرف الہامی بلکہ دنیا کی کوئی بھی دوسری تحریر معتبر نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اسلام کا عقل پرست طبقہ جدید ترین خیالات کے آلات کے استعمال کے باوجود تحریف کا تو نہیں مگر تعویل کا قائل نظر آتا ہے۔ جہاں قرآن اپنے مرتبہ صحت کے کلام میں غیر متبدل رہا، تحریف کے تصرف سے آزاد رہا، وہاں شاید ہر زمانے میں خطرے سے بھی دوچار رہا۔ شکریہ۔